مور جسے انگریزی میں اوپی کوک کہا جاتا ہے ایک دلکش اور خوبصورت پرندہ ہے جو اپنی رنگین پروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مور کا تعلق فیزنٹ خاندان سے ہے اور یہ زیادہ تر جنوبی ایشیا خاص طور پر بھارت، سری لنکا اور پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں مور کو قومی پرندہ کا درجہ حاصل ہے اور یہ ہماری ثقافت اور تاریخ کا حصہ ہے۔ مور کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کے لمبے اور رنگین پروں کا پھیلاؤ ہے جو وہ اکثر اپنے ساتھی کو متاثر کرنے کے لیے دکھاتا ہے۔ ان پروں میں نیلا، سبز، سنہری اور دیگر رنگوں کی خوبصورت آمیزش ہوتی ہے جو دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ مور کے پروں کی یہ خوبصورتی اسے دیگر پرندوں سے منفرد بناتی ہے۔ جب مور اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تو یہ ایک شاندار منظر پیش کرتا ہے جو قدرت کی خوبصورتی کا بہترین نمونہ ہے۔ مور کی خوراک میں بیج، پھل، کیڑے مکوڑے اور چھوٹے جانور شامل ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ زیادہ تر زمین پر رہتا ہے اور اپنی خوراک کی تلاش میں جنگلوں اور کھیتوں میں گھومتا ہے۔ مور کی آواز بھی خاصی منفرد ہوتی ہے جو دور دور تک سنی جا سکتی ہے۔ یہ آواز اکثر بارش کے موسم میں زیادہ سنائی دیتی ہے جب مور اپنے ساتھی کو متاثر کرنے کے لیے رقص کرتا ہے۔ مور کی زندگی کا ایک اہم پہلو اس کا رقص ہے جو وہ برسات کے موسم میں کرتا ہے۔ یہ رقص نہ صرف اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے بلکہ اس کے ساتھی کو متاثر کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ مور کا یہ رقص قدرت کی خوبصورتی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ اور ان کی رنگین آمیزش دیکھنے والوں کو محو کر دیتی ہے۔ مور کی اہمیت نہ صرف اس کی خوبصورتی میں ہے بلکہ یہ ہمارے ماحولیاتی نظام کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ یہ پرندہ جنگلات کی صحت کی علامت ہے اور اس کی موجودگی سے ہمیں قدرتی ماحول کی بقا کا اندازہ ہوتا ہے۔ مور کی حفاظت اور اس کے مسکن کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم جنگلات کی کٹائی کو روکیں اور ان کے قدرتی ماحول کو محفوظ بنائیں۔ مور کی خوبصورتی اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے مختلف تہواروں اور تقریبات میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی موجودگی ہماری ثقافت کو مزید رنگین اور خوبصورت بناتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس خوبصورت پرندے کی حفاظت کریں اور اس کی نسل کو محفوظ رکھیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قدرتی وسائل کا صحیح استعمال کریں اور ماحول کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔